حضور سے پہلے یہ لوگ اپنی بچیوں کو دفنا رہے تھے. یہ لوگ زمانہ جہالیت میں تھے. ان کے قریب سے سکندر بھی گزرا تھا, نظر تک نہیں ڈالی اس نے. الیگزینڈر گزرا تھا عرب سے, یہ کون بدو کھیل رہے, ونڈرنگ عربز, بیدوائنز, کیمل ڈرائیورز, اونٹ چراتے ہوئے بدو, یہ کہہ کے چلا گیا تھا. رومنز بھی آئے تھے, انہوں نے کہا یہ کون ہے, یہ 1/3 یورپ کا بنتا ہے, 3 طرف سے گھرا ہوا ہے سمندر میں, کون لوگ ہیں یہ؟ بچیوں کو دفنا رہے ہیں, آپس میں لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں. پڑھائی لکھائی نام کی نہیں ہے. بلادری لکھتا ہے پورے عرب میں 10 سے 15 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ان کو کون دیکھے گا؟ گزر گئے, کسی نے دیکھا تک نہیں. Nobody has given them a second look. دوسری نظر ڈال کے دیکھنا ایک بات ہوتی ہے نا. جب میں اجتماع میں داخل ہوا, میں نے دیکھا اتنی اچھی LCD لگی ہوئی ہے, آپ بیٹھے ہوئے, تو دوسری نظر ڈال کے میں نے دیکھا. ہوتی نا دوسری نظر ڈال کے دیکھنا. عرب کو دوسری نظر ڈال کے کوئی نہیں دیکھتا تھا کیا دیکھنے کے لیے. اور انہی کے درمیان 12 ربیع الاول کو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اور حضور کے وصال کو 100 سال بھی نہیں گزرے, یہ جو سب سے پیچھے کھڑے تھے دنیا میں سب سے آگے کھڑے ہو گئے. یہ اتنے سے تھے, اتنے بڑے ہو گئے. So small went that big. Ignorable became most noticeable. اگنور کر رہے تھے, سب سے آگے آگے کھڑے ہو گئے. حضور کے مکتب سے پڑھا ہوا, آپ کی UET صرف انجینئر بنا رہی ہے, آپ کا میڈیکل کالج صرف ڈاکٹر بنا رہا ہے, آپ کا CA کا ادارہ صرف اکاؤنٹنٹ بنا رہا ہے. اور حضور کا بھی ایک ادارہ تھا, یونیورسٹی تھی, صفا, and that was a residential university. وہ رہائشی ادارہ تھا. صہیب روم سے آئے ہیں, بلال حبش سے آئے ہیں, انٹرنیشنل یونیورسٹی بن گئی. اور ادھر سے پڑھ کے کوئی گیا, دنیا کا سب سے بڑا جرنیل بنا. 7-8 سال سے لڑتے جا رہے تھے, بیزنٹائن اور رومن امپائر, 2 سپر پاورز ہی لڑ کے. خالد بن ولید نے 6 سے 7 مہینے میں دونوں کو اڑا کے رکھ دیا سنگل ہینڈڈلی. کس مکتب کے پڑھے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے علاقہ فرماتے ہیں, اللہ اس سینے کو علم و عرفان سے, نور سے بھر دے. صحابی کہتے ہیں ہم نے علی کو دیکھا, مولا کائنات کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے سنو لوگوں, قیامت تک جس معاملے کے بارے میں پوچھنا ہے علی ادھر کھڑا بتا دے گا. سعید بن مسیب کہتے ہیں صحابہ میں علی کے علاوہ کسی کے پاس ایسی بات نہیں تھی کہ کہہ سکتا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو مجھ سے. کس مکتب کے پڑھے تھے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے سوا سب سے زیادہ پیارے ہیں آپ. سننا, مجھے اپنی جان کے سوا سب سے زیادہ پیارے ہیں آپ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر جب تک میں تجھ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, میں تجھ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, ایمان تیرا کامل نہیں ہو سکتا. عمر فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ بس سن لیجئے, مجھے اب آپ مجھ سے زیادہ پیارے ہو گئے. تربیت لیسن کیسا دیکھیں, ایمان کی کاملیت ود ان سیکنڈز ہو گئی نا. اور عمر فاروق کہہ رہے ہیں یہ وہی ابو بکر صدیق کی تربیت دیکھو کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا, حضور, میں کہتا ہوں وہ بندہ جو حضور کو نہیں مانتا نا, ہماری تو جان ہے, ایمان کی جان ہے, ہمارا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے, یہ سب کچھ ہی حضور ہے. لیکن وہ جو مانتے ہی نہیں ان کی باتیں سنو. ایک کہتا ہے کہ میں نے ان کی ذات کو پڑھا کہ میں پڑھ کے ان کے خلاف کچھ بات کروں گا, 20 دن کے بعد اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے یہ ایسی ذات ہے جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنی ان سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. دیکھیں تو صحیح یار. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں رہتے تھے نا, مطلب جسم انسانی کے ساتھ بشریت کے لباس میں رہتے تھے, یعنی سو ٹروتھفل, انتہائی سچے. کسی نے سوچا تک نہیں کہ کبھی معاذ اللہ کوئی جھوٹ کا شبہ ہوگا ان سے. ایسے نیور بریچڈ اے ٹرسٹ, آج تک کبھی کسی کا عہد نہیں توڑا. آلویز اسپوکن سافٹلی, ہمیشہ نرم لہجے سے بات کی. وہ جو غلام ان کے پاس آئے کبھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا, اور وہ اپنے باپ کو چھوڑ دیتے تھے, کہتے تھے ان کا در میں چھوڑ کے باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا.
تو صحابہ نے جب وصال ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ ایک دم ڈسٹرب ہو گئے تھے نا، مطلب ڈسٹرب ہو جاتا بندہ، ہم کیا تھے، کہاں پہنچا دیا اور کیا بن گئے ہم، اور اب ان کا وصال ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے تلوار نکال لی تھی، غلبہ تھا، جوش تھا عشق مصطفیٰ کا، اور کہا جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں گردن اڑا دوں گا اس کی۔ حضرت عثمان غنی سختے کے عالم میں آ گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رارو زار روتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت دس واز دا ٹائم آف ڈیزاسٹر، کرائسس مینجمنٹ، گھر میں ہوتا ہے نا ایسے کرائسس مینجمنٹ، کرائسس آ گیا نا، سمجھ لو بظاہر تباہی آ گئی ہے بہت بڑی، کیا کریں گے، عقلیں گم ہو گئی، زبانیں خاموش، اب کیا ہوگا، ہم کیا تھے، کہاں تک انہوں نے پہنچا دیا، اور حکم بھی دیا کہ میرے دین کو آگے پہنچاؤ، اب ہم کیا کریں گے؟ اور اس حالت میں ابو بکر صدیق آتے ہیں، آ کر دونوں مبارک آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے اور کہتے ہیں آپ کی وفات اور حیات دونوں پاکیزہ ہے، سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے، آپ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے، اللہ زندہ ہے، اس سے موت نہیں ہے۔ لیکن باہر عمر فاروق اعظم بہت زیادہ جلال میں تھے، آپ کہہ رہے تھے ٹھہرو ٹھہرو، حضور ابھی اللہ سے باتیں کرنے گئے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، ابھی واپس آ جاتے ہیں، مطلب پیار محبت کا ایک بات تھی۔ آپ نے پھر لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی کہ دیکھو نبی اگر شہید کر دیے جائیں یا ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اگر الٹے پاؤں پھر گئے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں عمر فاروق کی زبان اقدس سے نے آیت سنی، ہمیں لگا پہلی بار ہم یہ آیت سن رہے، اس کا مطلب ہم پہ آشکار ہونا شروع ہو گیا، اور ہمیں ہمارے منہ کے اوپر یہ آیت جاری ہو گئی، ہمیں پتہ چلا واقعی وصال ہو گیا ہے۔ تربیت دیکھو، لوگ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم کے زمانے میں تو 15 لاکھ میل فتح ہوا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اتنا کیوں نہ ہوا؟ بیس پڑھ رہی ہے وہاں پہ، جیسے حضور کا وصال ہوا لوگوں نے، کسی نے کہا نماز نہیں پڑھنی، کسی نے کہا زکوٰۃ نہیں دینی، کوئی خود نبی بن کے بیٹھ گیا، اتنا فساد ہو گیا تھا۔ اور عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں حضور نرمی کیجئے ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر فاروق آپ زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دین ختم ہو چکا ہے، وہی ختم ہو چکی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، ایک رسی میں زکوٰۃ کم دی میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ ایک رسی کم زکوٰۃ کی تب ہو جاتی، آج تک رسی کم ہی آ رہی ہوتی۔ تربیت دیکھو،